بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس ذات بابرکات کے نام سے آغاز جو ہر آغاز کا سبب آغاز ہے اور ہر انجام کا باعث انجام، بے شمار درود و سلام کے نذرانے حضور سرور کونین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین امام القبلتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ، جتنی محبت ہے اتنی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی ذات فخر آدمیت بھی ہے اور درس بصیرت بھی۔ میرے دوستو، آج کی یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور افطار کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت کی تلاش میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بہت مختصر محفل ہے اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ سو جتنی دیر یہاں پہ تشریف فرما ہے آپ نے توجہ مائک کی طرف رکھنی ہے اور اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہی بیٹھنا قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اس نیت سے اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنی مخلوق کو، انسانوں کو بخشنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہی بہانہ ہمارے کام آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ میں تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس ضمن میں دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، احباب توجہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب بھی کوئی اہم حکم دینا ہو تو اللہ رب العزت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلا پارہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی پرستش کرو۔ یا اللہ کون رب؟ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ ہم اپنے رب کی بندگی کیوں کریں، پوجا کیوں کریں، پرستش کیوں کریں؟ تو آواز آتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوا ما آتیتکم، میں نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو کچھ بھیجا ہے، اسے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا، اور اس کا تذکرہ کرو، ما فی، جو کچھ اس کتاب میں قرآن میں درج ہے۔ یا اللہ کیوں تذکرہ کریں، کیوں پکڑ لیں؟ آواز آتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسری آیت مبارکہ دوسرا پارہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزے۔ یا اللہ روزے کیوں فرض کیے گئے، روزوں سے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے رکھ کر تم متقی بن جاؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی اہم حکم دینا ہو تو اللہ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا جتنی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ یہاں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، روزہ افطار کرنے کے لیے آئے ہیں، وعظ و نصیحت سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہاں آئے نماز نہ پڑھیں، روزہ افطار نہ کریں، بیان نہ سنیں، چلے جائیں، آپ کا آنا بیکار جائے گا۔ آپ آئے تو ہیں، مقصد پورا نہیں ہوا،
یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ انورٹر چل رہا ہے، ان دونوں کا مقصد ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے، یہاں تپش کو، گرمی کی حدت کو کم کیا جائے۔ اگر یہ چل رہے ہیں اور گرمی بھی موجود ہے، پھر یہ تو چل رہے ہیں، ان کے چلنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ مائک ہے، اس کا مقصد ہے آپ تک آواز پہنچے، جو باہر بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچے۔ اگر بولنے والے کی آواز آپ تک نہیں آ رہی، باہر نہیں پہنچ رہی، مائک تو چل رہا ہے، مائک کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم 30 روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو ہم یہ روزے رکھ کر بھی اگر تقوی حاصل نہیں کرتے تو یہ صرف ورزش اور ایکسرسائز ہے، روزہ رکھنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کب پورا ہوگا؟ جب ہم بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیں۔ حصول مقصد تقوی ہے، ہمیں تقوی حاصل ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس کو تقوی مل جاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ میں قرآن مجید کے 29واں پارہ ہے اور 28واں پارہ ہے اور سورہ الطلاق ہے، اس کی آیت نمبر 2 سے 5 تک یہ آیتیں آپ کی جماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو تقوی مل جاتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، اس پر میرا پہلا انعام کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ سینے کا زور لا کے سبحان اللہ کہو، لیکن میں ایک جملہ ارشاد کر رہا ہوں اور میں ذمہ داری سے قرآن مجید 28واں پارہ سورہ الطلاق آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو متقی بن جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں وہ جملہ پڑھوں، آیت پڑھوں تو مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں تک میری آواز پہنچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں، میں سب سے پہلے ان پر یہ انعام کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی مشکل میں پھنستے ہیں، میں خود آ کر انہیں بچا لیتا ہوں۔ یہ پہلا انعام، اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے آپ کہیں کہ ساڈے فرقے دا مولوی نہیں، یہ کسی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر پڑھے یا نہیں، قرآن کی بات ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سورج اندھا ہو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چیر سکتا ہے، پہاڑ روئی بن کر اڑ سکتا ہے، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں سب سے پہلے مشکل میں بھی ان کے لیے بھاگنے کا راستہ عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات میں نے جوش خطابت میں نہیں کہی، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ علماء کرام سے سنتے ہیں بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ پتھر مارتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے لیے من و سلوہ بھی اتارا گیا، لیکن وہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کہا یہاں سے مدین سے ہجرت کرو، کوچ کرو، باہر نکلو، کسی اور دنیا میں جاؤ، ملک میں جاؤ، تو موسیٰ نے ان ساتھیوں کو لیا اور باہر کا رخ کیا۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہاں سے ہجرت کر رہی ہے، اس نے موسیٰ کی قوم کا پیچھا کیا، اور میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، فرعون کی فوج پیچھے ہے، آگے جا کر کے دریائے نیل کے کنارے پر موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے، انہوں نے پیچھے رخ کیا تو نظر آیا فرعون کی فوج آ رہی ہے، وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہی ہے، وہ ہماری دشمن ہے، وہ لوگ گھبرا گئے۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو تو نے ہمیں مروا دیا، آج تو ہمارے پاس بچنے
کو رزق دیا جاتا ہے من حیث لا یحتسب، جتھوں گمان بھی نہیں ہوتا. جنہوں نے آیت کی سمجھ آئی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، يَرْزُقُهُ، میں انہیں رزق دیتا ہوں، من حیث لا یحتسب، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا جنہوں نے فضائل الاعمال کتاب کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، میں آپ کی شان میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ فرمائیے گا. وہ فرماتے ہیں جو لوگ عالم نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، احادیث کو نہیں جانتے، ان کو اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں من حیث یحتسب، جہاں سے انہیں گمان ہوتا ہے کہ میں زمینداری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، مجھے وہاں سے رزق ملتا ہے. میرے پاس دکان ہے، دکان کے کرائے سے رزق ملتا ہے. میرے پاس مویشی ہے، مویشیوں کا دودھ بیچتا ہوں، مجھے رزق ملتا ہے. اور اگلی بات سنیے، مولانا فرماتے ہیں من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور جو لوگ عالم ہوتے ہیں، اور عالم کون ہوتا ہے؟ عالم بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو لوگ اپنے دل میں اللہ کا تقوی بٹھا لیتے ہیں، اللہ کا خوف بٹھا لیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نظر میں عالم ہوتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اسے وہاں سے بھی رزق دے دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تیسری اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، میں اس کو ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تیسری بات کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں، میں ہر کام میں یسرا، ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں. میں اس کی ایک مثال دے کے بات کو سمیٹتا ہوں. غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ الرسول میں، مدینہ منورہ میں. آپ کو پتا ہے کہ کئی کے ساتھ، کسی کے ساتھ صحابہ کرام مٹی اکھاڑتے ہیں تاکہ ایک گڑھا بن جائے اور دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. تمام صحابہ کئی چلا رہے ہیں، کئی چلا رہے ہیں. اچانک وہ کئی کسی مارتے ہیں تو ایک بہت بڑا پتھر سامنے آ جاتا ہے. اس کو توڑنے کے لیے تمام صحابہ زور لگاتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. حضرت علی زور لگاتے ہیں، وہ پتھر نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر زور لگاتے ہیں، وہ پتھر نہیں ٹوٹتا. صحابہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم خندق کھود رہے ہیں، بہت بڑا پتھر ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. حضور کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے. حضور اپنی کالی کملی کو اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جا کر کے ایک ضرب لگاتے ہیں، وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. جو پتھر مولا علی سے نہیں ٹوٹا، حضرت عمر سے نہیں ٹوٹا، حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت حمزہ تو موجود نہیں تھے، جلیل القدر صحابہ، ان سے نہیں ٹوٹا. حضور نے ایک ضرب سے وہ توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ذات کے پاس تقوی ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات، آقا کی ذات ہے. آقا کو اللہ نے یہ مقام دیا. وہ ایک ضرب لگاتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ تقوی میرے نبی کے پاس ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے، قرآن بنے، سر جھکا کے بولے، حدیث بنے، قدم اٹھائے، کوئی عاشق چپ نہ رہے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے. میرے آقا بات کرے، پھول مہکنے لگے، لب ہلائے، اناظر چہکنے لگے، سر اٹھا کے بولے، قرآن بنے، سر جھکا کے بولے، حدیث بنے. جسے دیکھے کوئی زبان چپ نہ رہے، جنہوں سمجھ آئے وہ بولے ہو. میرے آقا جسے دیکھے صحابی بنے. سبحان اللہ. میرے آقا جسے دیکھے صحابی بنے، جس سے
جو پیدا ہو خاتون جنت بنے. اور میں بڑی پیاری بات کر رہا ہوں, جس کو بیٹیاں دے ذنورین بنے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, جن دل بولیا تھے اس جملے سے بولے ہو نہیں جتنا بولے ہو, میں کہہ رہی ہوں جس کو بیٹیاں دے ذنورین بنے, جسے چومے حسین بنے. جس کو بیٹیاں دے زنا افضل ہے کل جہان سے, گھرانہ حضور کا افضل ہے کل جہان سے, گھرانہ حضور کا نبیوں کا تاجدار ہے, نانا حسین کا وہ ایک پل کو تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین. سبحان اللہ. میرے آقا جس سے بات کریں صحابی بنے, جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے, پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دے ذنورین بنے, جسے چومے حسین بنے. وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا جڑا میرا اس جملے تے چپ رہا. عاشقو توجہ کرنا, جسے چومے